محمد نبينا هدينا من تو دوستو تقریباً رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بھی یہ سوچتا رہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہاں پڑاؤ ڈالوں۔ کوئی مناسب جگہ بھی تو نہ تھا، رات بہت اندھیرا تھا، راستہ چلنا بھی دشوار تھا۔ راستے کے دونوں طرف کبھی کھائی آتی تو کبھی بڑے بڑے درخت۔ میرا ایک دوست جس کا نام مومن تھا، جو کہ قافلے سے تقریباً 100 قدم آگے بڑھ گیا تھا، اچانک سے اس کی آواز آئی، اور آواز اتنی تیز تھی جیسے کہ اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں بھی آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، مومن کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ تب اس نے آگے کی طرف اشارہ کیا، اور جب میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اتنی سنسان راستے پر 2 لڑکیاں جو کہ نہایت حسین بیٹھی ہوئی تھی اور بہت حیرانی سے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قافلہ پیچھے ہی 50 قدم کی دوری پر رک چکا تھا، اور میں ذرا سی ہمت سے کام لیتے ہوئے جب آگے بڑھا تو مومن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی آگے نہ جائیں، شاید کوئی لڑکی نہ ہو بلکہ کوئی بھوت پریت ہو۔ میں نے کہا، ارے مومن آگے نہیں جائیں گے تو معلوم کیسے ہوگا کہ یہ بھوت ہے یا انسان؟ لیکن اتنا تو طے تھا کہ یہ انسانی لڑکی ہے۔ میں آگے گیا اور اس کو اپنے طرف مخاطب کیا اور اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم لوگ اور اتنی رات میں سنسان راستے پر کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرا گاؤں یہاں سے کچھ دوری پر ہے، اور میں دونوں بہنیں اپنے گاؤں سے بھاگ کر یہاں بیٹھی ہوں تاکہ کوئی مجھے تلاش نہ کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کوئی دشمن ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں، میرا ہی نہیں بلکہ تمام محلے والوں کا دشمن ہے۔ تو میں نے کہا، کون ہے وہ اور کون سا محلے کی بات کر رہی ہو تم؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں سے 1 میل دوری پر ایک چھوٹا سا محلہ ہے جہاں کے لوگ بہت خوشحال ہیں، لیکن مہینے میں 1 روز وہاں ایک جنات آتا ہے اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اور میں اپنے گھر کا قیمتی چیز سب اٹھا کر یہاں لے آئی ہوں۔ اور اس ایک تھیلی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں لڑکیوں کی باتیں سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، اور میرے دل میں خواہش ہوئی کہ عجیب ماجرے کو دیکھا جائے، اور میں نے مومن کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید مومن بھی وہی سوچ رہا تھا۔ مومن نے اپنا سر ہلایا، اس کا مطلب تھا کہ چل کر دیکھتے ہیں۔ میں مومن سے کہا، قافلہ محلے کی طرف کر لو، اور لڑکیوں سے کہا تم چلو، لیکن لڑکیاں جانے سے انکار کر گئی اور کہنے لگی، آپ مسافر ہو، آپ کا کیا، لیکن میرا تو سب چلا جائے گا۔ تب میں نے کہا، تم سے زیادہ قیمتی سامان تو میرے قافلے والوں کے پاس ہے۔ تو کہنے لگی، وہ جنات مسافروں کا مال نہیں لوٹتا ہے، اس کو صرف گاؤں والوں کے مال سے مطلب ہے۔ کچھ لمحے کے لیے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن دیکھنے کی خواہش جو تھی۔ پھر مومن نے لڑکیوں سے کہا، اگر تمہارا مال وہ جنات لے جاتا ہے تو اس کی بھرپائی ہم کریں گے۔ اس کے بعد بھی دونوں لڑکیاں نہ مانی، تو پھر میں نے کہا کہ اب تم جھوٹ بول رہی ہو، یہاں نہ کوئی گاؤں ہے اور نہ ہی تمہاری باتوں میں سچائی۔ اور میں نے مومن کو اشارہ کیا، دونوں لڑکیوں کو پکڑ لو۔ جب مومن آگے بڑھا تو اس میں سے ایک لڑکی بول پڑی، بھائی تمہارا نام مومن ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں غیر محرم لڑکیوں پر ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر آپ لوگ اتنی ضد کر رہے ہو تو آؤ میرے پیچھے اور دیکھ لو کہ 1 میل دوری پر ایک خوبصورت گاؤں ہے کہ نہیں۔ لڑکیاں آگے چلنے لگی اور ہم لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے، اور چلتے چلتے کچھ ہی دیر بعد اور مومن اور میرے قافلے والے ایک خوبصورت گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ گاؤں اتنا خوبصورت کہ اس کا کوئی جواب نہ تھا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی، چاروں طرف چراغیں جل رہی تھیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی بہترین ہوا چل رہی تھی، جیسے کہ کوئی صحرا میں پہنچ گئے ہوں۔ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس ویران راستے پر 1 میل دوری پر اتنا خوبصورت گاؤں ہے، لیکن ایک بات حیران کر رہی تھی کہ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے لڑکیوں کو اپنے طرف مخاطب کیا کہ یہاں کے لوگ کہاں گئے ہیں؟ تو لڑکیوں نے بتایا کہ سب یہیں موجود ہیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ بالکل دکھائی دے گا، تھوڑا انتظار کر لیں۔
اس کے بعد اس میں سے ایک لڑکی تالی بجائی اور ہر گھر سے ایک ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک چاقو اور ایک چراغ لے کر باہر آئی۔ میں اور مومن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور قافلے والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ قافلہ والوں میں سے ایک آدمی نے آواز دیا، بھائی مومن، ہم کوئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ہر گھر سے لڑکیاں چاقو اور چراغ لے کر آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہم کچھ سمجھ پاتے کہ ایک اور آواز آئی، قافلے والوں، اب تم جناتوں کے محلے میں ہو اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو۔ میں نے بھی دہاڑتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ تو اس نے بتایا، ہم کوئی بھی ہوں، لیکن تم لوگ پھنس چکے ہو۔ خیریت اسی میں ہے کہ تم لوگ جس جگہ پر ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ سب لوگ تو بیٹھ گئے، میں اور مومن وہیں کھڑے رہے، دیکھیں تو صحیح آخر ہوتا کیا ہے۔ مومن نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ پیچھے مڑ کر دیکھوں، لیکن پھر آواز آئی، بیٹھ جاؤ۔ بعد بھی ہم دونوں کھڑے رہے، پھر اچانک وہ دونوں لڑکیاں سامنے نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پہلے سے ایک تھیلا تھا، اس کو میرے اور اپنے درمیان رکھ دیا۔ پھر ایک سایہ اوپر سے آیا اور وہ تھیلا اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ہم کچھ دیکھ پاتے کہ وہ سایہ اور آواز آنی بند ہو گئی اور پیچھے سے قافلے والوں کی آواز آئی، ہمارے بھی قیمتی سامان غائب ہیں۔ میں جب قافلے کے پاس آیا تو دیکھا صحیح میں ہمارے بھی سامان غائب ہیں۔ اب مجھے شک ہوا کہیں یہ لڑکی تو اس میں شامل نہیں، اور میں نے اس کو غراتے ہوئے دیکھا۔ لڑکیاں دونوں رو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے تو کہا تھا کہ وہ صرف گاؤں والوں کا سامان لوٹتا ہے، وہ تو میرے قافلے والوں کو بھی لوٹ لیا۔ لڑکیاں کچھ جواب دیتی اس سے پہلے مومن نے کہا، بھائی وہ سب لڑکیاں کہاں ہیں جو ہر گھر سے چراغ اور چاقو لیے ہوئی تھی؟ میرا تو خیال ہی اس سے ہٹ گیا ہے۔ پھر میں نے لڑکیوں سے کہا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ بھائی وہ سب یہیں ہیں، اور پھر سے تالی بجائی۔ اس کے بعد گھر سے سب لوگ باہر آ گئے اور اب رات کا چوتھائی حصہ گزر چکا تھا اور کچھ وقت بعد ہی فجر کی اذان ہونے کو تھی۔ دونوں لڑکیاں میرے بہت قریب آئیں، دیکھو بھائی سب گاؤں والے یہیں موجود ہیں۔ مومن نے کہا، لیکن سامان تو میرا بھی غائب ہے، تم نے کیوں جھوٹ بولا؟ لڑکیوں کو بولنے سے پہلے گاؤں کا ایک بوڑھا شخص بولا، بیٹا ایسا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ پہلی بار ہوا ہے، تو اس کی تحقیق کرنی ہوگی۔ تو دوستو یہ کہانی جو ہے اسکرپٹڈ ہے، جو میں نے خود لکھی ہے۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا، اور واقعہ کا کون سا پارٹ آپ کو بہت اچھا لگا وہ ضرور بتانا۔ دوسرے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو دوستو یہ کہانی آگے بھی جاری رہے گی اور تحقیق ہوگی کہ اس میں کون لٹیرا نکلا، واقعی یہ جنات ہے یا کوئی انسان۔ تو لٹیرا آگے بھی جاری رہے گا۔